ڈاکٹر حورب، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سانس کچھ زیادہ ہی اکھڑی ہوئی ہے آپ کی آج۔ ولید لاشاری اپنی کرسی سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں ٹرینر والی ایک فطری تشویش تھی۔ حورب عالمگیر نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ وہ ولید کے دفتر کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر اور دوسرا اپنے سینے پر دھرا ہوا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ گہرے سرمئی رنگ کا ٹریک سوٹ جگہ جگہ سے گیلا ہو چکا تھا اور پیشانی سے پھوٹنے والا پسینہ اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس کھینچا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ پانی، اس نے بمشکل کہا۔ ولید نے فوراً میز پر رکھی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ حورب نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل تھامی اور ایک ہی سانس میں آدھی خالی کر دی۔ ٹھنڈے پانی نے جیسے اس کے تپتے وجود میں زندگی کی لہر دوڑا دی ہو۔ وہ وہیں ولید کی میز کے سامنے رکھی وزٹر چیئر پر تقریباً گرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ولید ابھی تک کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک 6 فٹ کا کسرتی بدن رکھنے والا نوجوان تھا، جس کے بازوؤں کی مچھلیاں ہاف آستین ٹی شرٹ میں بھی نمایاں تھیں۔ اس کے چہرے پر اس وقت الجھن تھی۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کارڈیو کم کیجیے گا۔ آپ پچھلے 3 دن سے بہت سخت روٹین فالو کر رہی ہیں۔ ولید اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے سامنے میز پر جم کے نئے آلات کا کیٹلاگ کھڑا پڑا تھا اور کیلکولیٹر پر کچھ بڑے ہندسے درج تھے جنہیں وہ حورب کے آنے سے پہلے حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ حورب نے ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کی سانسیں اب کچھ بحال ہو رہی تھیں، لیکن دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ یہ دھڑکن ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس بات کی وجہ سے تھی جو اب کرنے جا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ولید۔ اس کی آواز میں اب ڈاکٹروں والا ٹھہراؤ واپس آ رہا تھا۔ بس آج کچھ ذہنی دباؤ تھا۔ اسے ٹریڈ مل پر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ورک آؤٹ بہترین تھراپی ہے، لیکن حد میں رہ کر، ولید نے پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ آج میرے آفس کیسے؟ کوئی شکایت ہے اسٹاف سے یا ڈائٹ پلان میں تبدیلی کروانی ہے؟ حورب نے ایک گہری نظر ولید کے دفتر پر ڈالی۔ ایک چھوٹا سا کیبن جس میں دیواروں کا پینٹ اکھڑ رہا تھا، ایک پرانا اے سی جو شور زیادہ کرتا تھا اور ٹھنڈک کم، اور میز پر بکھرے کاغذات جو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ ولید کے حالات کیسے ہیں۔ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، حورب نے سنجیدگی سے کہا اور اس کی آنکھیں ولید کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ بات دراصل یہ ہے ولید کہ میں یہاں ایک بزنس ڈیل کے لیے آئی ہوں۔ ولید نے بھویں اچکائیں۔ بزنس ڈیل؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک جم ٹرینر ہوں اور آپ شہر کی مانیو گائنیکولوجسٹ ہیں۔ ہمارے درمیان کون سا بزنس ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ہسپتال میں کوئی فٹنس سینٹر کھولنا چاہ رہی ہیں؟ ولید نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، حورب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی اور پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے سیدھا ولید کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک آفر ہے، ایک ایسی آفر جو آپ کی اس نے میز پر پڑے کیٹلاگ کی طرف اشارہ کیا، یہ ساری مشکلات حل کر سکتی ہے۔ ولید چوکنا ہو گیا۔ کیسی آفر؟ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گی، نقد، ابھی اور اسی وقت۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ولید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 10 لاکھ؟ یہ وہی رقم تھی جس کی اسے اپنی جم کی ملحقہ جگہ خریدنے اور اسے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اشد ضرورت تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے بینکوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا، لیکن لون منظور نہیں ہو رہا تھا۔ 10 لاکھ؟ ولید نے دہرایا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کس چیز کے بدلے؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہے؟ اس کا لہجہ محتاط ہو گیا۔ حورب کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ غیر قانونی نہیں، لیکن شاید غیر روایتی ضرور ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو جھکی۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے ولید۔ ولید کو لگا جیسے اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ اپنی کرسی کی پشت سے جا لگا۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک ہنسی نکل گئی، اور وہ ہنسی جو شاید حیرت اور جھٹکے کے رد عمل میں نکلتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ولید نے آنکھیں سکیڑیں۔ شادی؟ ڈاکٹر حورب، آپ ابھی بھی شاید ورک آؤٹ کے اثر میں ہیں۔ آپ کو کچھ جوس یا گلوکوز؟ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں ولید لاشاری، حورب نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔
اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ولید خاموش ہو گیا۔ مجھے ایک شوہر کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ مجھے ایک باپ کی ضرورت ہے، میرے ہونے والے بچے کے لیے۔ ولید کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیے میڈم، آپ میری کلائنٹ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں کہ آپ 10 لاکھ پھینکیں اور میں شادی کر لوں۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اب جانا چاہیے۔ حورب اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دراصل یہی رد عمل آئے گا۔ وہ اس کے لیے تیار تھی۔ بیٹھ جاؤ ولید، اس نے حاکمانہ انداز میں کہا، اور پوری بات سنے بغیر فیصلہ مت کرو۔ جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا، اور نہ ہی جم کے اکوپمنٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ ولید رک گیا۔ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا، لیکن جم اکوپمنٹ کا غلط لفظ اسے روک گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا کھڑا رہا۔ 10 لاکھ روپے، حورب نے لفظوں پر زور دیا۔ یہ شادی صرف ایک معاہدہ ہوگی، ایک کانٹریکٹ، کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ کیسا کانٹریکٹ؟ ولید نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ہم نکاح کریں گے، دنیا کی نظر میں ہم میاں بیوی ہوں گے، تم میرے گھر شفٹ ہو جاؤ گے، لیکن ہماری یہ شادی صرف ایک خاص مدت کے لیے ہوگی۔ حورب نے نظریں جھکا کر اپنے ناخنوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ نظر اٹھائی۔ جب تک میرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ ولید کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بچہ؟ آپ کا مطلب ہے آپ؟ ہاں، حورب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم میاں بیوی کی طرح رہیں گے تاکہ میں ماں بن سکوں، اور جس دن میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، یا جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں امید سے ہوں اور اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں طلاق کے لیے نہیں کہوں گی کہ تم مجھے طلاق دو گے، بدلے میں 10 لاکھ ابھی اور 5 لاکھ بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ ولید کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ لڑکی جو شہر کی اتنی بڑی ڈاکٹر اور اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، وہ اسے ایک معمولی جم ٹرینر کو یہ آفر کر رہی تھی۔ کیوں؟ ولید نے پوچھا۔ آخر کیوں؟ آپ تو کسی سے بھی شادی کر سکتی ہیں، کسی ڈاکٹر سے، کسی بزنس مین سے، مجھ سے کیوں؟ اور یہ شرطیں کیوں؟ وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے ولید، حورب نے سختی سے کہا۔ اس ڈیل میں کیوں کا جواب شامل نہیں ہے۔ تمہیں صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور مجھے ایک عارضی شوہر اور بچے کے باپ کی۔ ہم دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ایک صاف ستھرا سا سودا ہے۔ ولید کی نظریں حورب کے پرعزم چہرے سے پھسل کر دوبارہ میز پر پڑے اس کیٹلاگ پر گئیں۔ جدید ٹریل ملز اور امپورٹڈ ویٹ سیٹس، شیشے کی دیواریں۔ اس کا خواب، اس کا باپ ساری زندگی ایک چھوٹے سے اکھاڑے کا پہلوان رہا تھا۔ ولید اسے ایک برانڈ بنانا چاہتا تھا۔ 10 لاکھ اس کے خواب کی پہلی اینٹ تھی، لیکن قیمت؟ اپنی غیرت، اپنا نام۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ ولید نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حورب نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ تو میں کسی اور کے پاس چلی جاؤں گی۔ شہر میں بہت سے ٹرینرز ہیں ولید، اور بہت سے ضرورت مند بھی، لیکن میں نے تمہیں چنا کیونکہ تم مجھے معقول انسان لگے تھے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ولید کے ذہن میں جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف ایک انجانی دلدل تھی اور دوسری طرف اس کے کیریئر کی اڑان۔ رکو۔ حورب کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک نہ نظر آنے والی مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ وہ پلٹی۔ ولید گہرا سانس لے رہا تھا۔ کیا اس میں، ولید ہچکچایا، کیا اس میں کوئی اور قانونی پیچیدگی تو نہیں ہوگی؟ مطلب کل کو آپ مجھ پر کوئی کیس؟ میں ایک وکیل سے باقاعدہ ایگریمنٹ تیار کرواؤں گی، اور یہ سب خفیہ رہے گا، حورب نے یقین دلایا تھا۔ ولید نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب تھکن کی جگہ امید نے لے لی تھی۔ 15 لاکھ، ولید نے اچانک کہا، اور حورب ذرا سا چونکی۔ 10 لاکھ ابھی ایڈوانس میں اور 5 لاکھ کام ختم ہونے کے بعد، ٹوٹل 15 لاکھ۔ اگر آپ کو میری جینیٹکس اور میری صحت پر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ مجھے اپنے بچے کا باپ بنانا چاہتی ہیں، تو میری قیمت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ ولید کی آنکھوں میں اب بزنس مین والی چمک تھی۔ حورب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ منظور ہے، 15 لاکھ۔ ولید نے اس کے نرم اور نازک ہاتھ کو اپنے سخت اور کھردرے ہاتھ میں تھاما۔ یہ مسافہ کسی رشتے کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک کاروباری سودے کی مہر تھی۔
کل شام میرے گھر آ جانا، وہاں وکیل اور مولوی دونوں ہوں گے۔ حورب نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اور ہاں، جم کے لیے نئے ایکوپمنٹ آرڈر کر دو۔ حورب کمرے سے باہر نکل گئی اور ولید وہیں کھڑا اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا جہاں ابھی ابھی اس نے اپنی آزادی کا سودا کیا تھا۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی حورب کا دماغ ولید کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے نکل کر ماضی کی دھندلی یادوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت تھی، بالکل اس وقت کی طرح جب 6 ماہ پہلے زندگی نے اس کی گرفت سے ہر چیز چھین لینے کی کوشش کی تھی۔ 6 ماہ پہلے۔ ڈیڈ پلیز، آپ پھر سے وہی بورنگ بزنس باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے اس بیلنس شیٹس کی سمجھ نہیں آتی اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے۔ حورب نے بیزاری سے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا اور اپنے آئی فون میں مگن ہو گئی۔ سامنے صوفے پر عالمگیر صدیقی بیٹھے تھے جن کے چہرے پر شفقت کے ساتھ ساتھ ایک گہری فکر مندی بھی عیاں تھی۔ وہ ملک کے ٹاپ بزنس ٹائکون تھے، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کے سامنے وہ محض ایک بے بس باپ تھے۔ بیٹا، یہ امپائر میں نے ہوا میں نہیں کھڑا کیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا حورب، تمہیں کبھی نہ کبھی سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ عالمگیر صاحب نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حورب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کہیں نہیں جا رہے ڈیڈ، اور ویسے بھی حیات انکل ہیں نا، وہ سب سنبھال لیتے ہیں، تو مجھے کیوں سر کھپانا؟ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور میرا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، فائلوں میں سر کھپانا نہیں۔ حیات صرف ایک ملازم ہے حورب، چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، مالک تم ہو۔ عالمگیر صاحب کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ اچانک ان کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ سینے پر رکھا۔ ڈیڈ؟ حورب کی نظر فون سے ہٹ کر باپ پر پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ لیکن عالمگیر صدیقی کچھ نہ بول سکے۔ وہ بھاری وجود کے ساتھ صوفے پر لڑک گئے تھے۔ اس رات صدیقی ولا میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہسپتال، ایمرجنسی، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ، اور پھر وہ ڈاکٹر کی معذرت جس نے حورب عالمگیر کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے خاموشی بھر دی۔ عالمگیر صدیقی کا انتقال محض ایک باپ کا جانا نہیں تھا، بلکہ حورب کے سر سے وہ چھت ہٹ جانے کے مترادف تھا جس کے سائے میں وہ اپنی منمانیاں کرتی تھی۔ تدفین اور سوگ کے ابتدائی دن کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گزرے۔ گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن حورب کو وہ سب اجنبی لگ رہے تھے۔ اس کی ماں صوفیہ عالمگیر، جو خود کو ہمیشہ ایک مضبوط خاتون ظاہر کرتی تھی، شوہر کی موت نے انہیں اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ کاروبار کے معاملات حیات ہمدانی سنبھال رہے تھے، جو عالمگیر صاحب کے رائٹ ہینڈ اور کمپنی کے CEO تھے۔ حورب ابھی تک صدمے میں تھی کہ وکیل مسٹر جمشید کی آمد نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا۔ صدیقی ولا کی وسیع و عریض لائبریری میں اس وقت موت جیسی خاموشی تھی۔ صوفیہ بیگم کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور حورب کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر وہی پرانا تکبر تھا، لیکن آنکھوں میں ویرانی تھی۔ سامنے میز کے اس پار مسٹر جمشید کچھ کاغذات پھیلا رہے تھے۔ مس حورب، پلیز تشریف رکھیں، یہ معاملہ بہت اہم ہے، وکیل نے سنجیدگی سے کہا۔ حورب مڑی اور ناگواری سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ جلدی کیجیے مسٹر جمشید، مجھے اسپتال جانا ہے۔ ڈیڈ کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا رک گئی ہے۔ مسٹر جمشید نے گلا صاف کیا۔ عالمگیر صاحب نے اپنی وصیت میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، بزنس امپائر، بینک بیلنس اور گھر، سب کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں نیا کیا ہے؟ میں اکلوتی وارث ہوں، سب میرا اور موم کا ہے، حورب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہی وہ بات ہے جہاں پیچیدگی ہے، مسٹر جمشید نے اینک درست کی۔ عالمگیر صاحب جانتے تھے کہ آپ بزنس میں دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ ہی فی الحال اسے سنبھالنے کی اہل ہیں، اس لیے انہوں نے جائیداد کی منتقلی کو ایک شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ حورب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وصیت کے مطابق، مسٹر جمشید نے کاغذ سے پڑھنا شروع کیا، میری بیٹی حورب عالمگیر میری جائیداد کی مکمل وارث تبھی قرار پائے گی جب وہ شادی کر لے گی اور اس کا ایک بچہ پیدا ہو جائے گا جو اس خاندان کا اگلا وارث بنے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حورب کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اپنی نشست سے اچھل پڑی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، صوفیہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تیرے ڈیڈ ہمیشہ کہتے تھے کہ حورب کو زندگی کی سنجیدگی کا احساس تبھی ہوگا
جب وہ اپنا گھر بسائے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی نسل آگے بڑھے اور ان کی محنت ضائع نہ ہو۔ نسل آگے بڑھے؟ حورب چلائی۔ میں کوئی افزائش نسل کی مشین ہوں؟ ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، یہ میں طے کروں گی کہ مجھے کب شادی کرنی ہے اور کب بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی میری زندگی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ حورب، زبان سنبھال کر بات کرو اپنے باپ کے بارے میں۔ صوفیہ نے پہلی بار سختی دکھائی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں موم۔ حورب نے میز پر ہاتھ مارا۔ مسٹر جمشید، اگر میں یہ شرط نہ مانوں تو؟ اگر میں شادی نہ کروں تو کیا یہ ساری دولت حکومت لے جائے گی؟ وکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ نہیں، حکومت نہیں۔ وصیت کی شق نمبر 4 کے مطابق اگر حورب عالمگیر ایک مخصوص مدت کے اندر شادی کر کے وارث نہیں لائیں یا وہ انکار کر دیں تو عالمگیر گروپ آف انڈسٹریز کے 50% شیئرز کمپنی کے پرانے ملازمین میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور باقی 50% ایک چیریٹی ٹرسٹ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ کو اور بیگم صاحبہ کو صرف یہ گھر اور ماہانہ وظیفہ ملے گا، ملکیت نہیں۔ حورب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملازمین؟ وہ ورکرز؟ وہ 2 ٹکے کے لوگ میرے باپ کی محنت کھائیں گے اور میں حورب عالمگیر وظیفے پر گزارا کروں گی۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کا تکبر، سب کو جیسے ایک زوردار تمانچہ لگا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ غرائی۔ میں اس وصیت کو چینج کروں گی۔ آپ نہیں کر سکتی، وکیل نے نرمی سے لیکن حتمی لہجے میں کہا۔ عالمگیر صاحب نے اسے بہت قانونی مہارت سے بنوایا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو سب کچھ چھوڑ دیں یا پھر شرط مان لیں۔ حورب نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو اب رو رہی تھی، اور پھر اس عالی شان کمرے کو دیکھا۔ کیا وہ یہ سب چھوڑنے کے لیے تیار تھی؟ کیا وہ اپنی لگژری گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے اور یہ شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر ایک عام ڈاکٹر کی تنخواہ پر رہ سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ اس کی انا اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا اپنی سطح سے نیچے آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، حورب نے دانت پیس کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی لائبریری سے نکل گئی۔ یہ 6 ماہ حورب کے لیے جہنم سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف جائیداد چھن جانے کا خوف تھا۔ حیات ہمدانی روزانہ بزنس کی گرتی ہوئی صورتحال کی رپورٹس لا رہے تھے۔ انویسٹرز بے چین تھے کہ کمپنی کا مستقبل کیا ہے۔ صوفیہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ حورب نے بہت سے راستے سوچے۔ اس نے جعلی شادی کا بھی سوچا، لیکن وصیت میں بچے کی شرط نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اسے ایک وارث لانا ہی تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی رہی۔ اس کا غرور اسے کسی ایسے شخص سے شادی کرنے سے روکتا تھا جو اس کے ہم پلہ ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی امیر شخص شادی کے بعد اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش لازمی کرے گا۔ اسے کوئی ایسا چاہیے تھا جو اسے دب کر رہے، جسے وہ خرید سکے اور استعمال کر کے چھوڑ سکے۔ اور پھر ایک دن جم میں ٹریڈ مل پر دوڑتے ہوئے اس کی نظر ولید لاشاری پر پڑی، ایک محنتی، ضرورت مند لیکن خاندانی دکھنے والا لڑکا، ایک ایسا شخص جس کی قیمت وہ ادا کر سکتی تھی اور جو اس کے اسٹیٹس کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج شام ہی نکاح تھا۔ ڈرائنگ روم کو بہت سادگی سے سجایا گیا تھا۔ کوئی مہمان نہیں تھا اور کوئی ہنگامہ نہیں تھا، صرف صوفیہ بیگم، مسٹر جمشید، نکاح خواں، 2 گواہ اور ولید لاشاری۔ ولید نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور وہ خاصا باوقار لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں دلہا بن کر نہیں بلکہ ایک ملازم کی طرح آیا ہے۔ حورب سیڑھیوں سے نیچے اتری اور اس نے ہلکے پیچ رنگ کا جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا۔ میک اپ بہت ہلکا تھا، لیکن چہرے پر وہی کاروباری سنجیدگی تھی جو اس نے ولید کے دفتر میں دکھائی تھی۔ دونوں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے۔ نکاح خواہ نے خطبہ شروع کیا اور ولید لاشاری ول ارشد لاشاری، کیا آپ کو حورم عالمگیر بنت عالمگیر صدیقی کے ساتھ نکاح بعوض حق مہر 10,000 روپے سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ ولید نے ایک لمحے کے لیے حورب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ یہ ایک سودا تھا اور وہ اپنی قیمت لے چکا تھا۔ قبول ہے، ولید نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر حورب کی باری آئی۔ قبول ہے، حورب نے فوراً کہا جیسے ہی کسی فائل پر دستخط کر رہی ہو۔ مبارک ہو، مسٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔
حورب اور ولید سر ہلا کے مبارکباد وصول کرتے گئے۔ صوفیہ بیگم نے آنسو پوंچھتے ہوئے ولید کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میری بیٹی بہت ضدی ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ولید کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی جسے اس نے روک لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی اپنے باپ کی وصیت اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے ایک اجنبی مرد کو خرید سکتی ہے، اسے کسی کے خیال کی کیا ضرورت؟ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا آنٹی، ولید نے مہذب طریقے سے جواب دیا۔ حورب اپنی جگہ سے اٹھی۔ مسٹر جمشید، پیپرز تیار ہیں؟ نکاح نامے کے فوراً بعد مسٹر جمشید نے ایک اور فائل میز پر رکھ دی۔ یہ وہ کانٹریکٹ تھا جس پر ولید اور حورب نے دستخط کرنے تھے۔ ولید نے قلم اٹھایا، اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اس نے دستخط کیے۔ آج سے تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری بیوی، لیکن یاد رہے ولید، یہ صرف اس گھر کی چار دیواری اور دنیا کے دکھاوے کے لیے ہے۔ اس کمرے سے باہر تم وہی جم ٹرینر ہو اور میں وہی ڈاکٹر حورب عالمگیر۔ ہماری حدیں اس کاغذ پر لکھی ہیں۔ حورب نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جب وہ قلم اسے پکڑا رہی تھی۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فکر نہ کریں میڈم، میں اپنی لمٹس جانتا ہوں۔ مجھے میرا پیسہ مل گیا ہے اور آپ کو آپ کا وارث مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان نگاہوں کا تصادم ہوا۔ پانی اور آگ کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ باہر آسمان پر بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جیسے قدرت بھی اس بے جوڑ اور مفاد پر مبنی رشتے پر رو رہی ہو۔ حورب نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب مطمئن لگ رہی تھی کہ بیٹی کا گھر بس گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ گھر بسا نہیں بلکہ ایک ریت کا محل تعمیر ہوا ہے جس کی بنیادیں جھوٹ اور غرض پر رکھی ہوئی ہیں۔ چلو، حورب نے ولید سے کہا، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ ولید خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ صدیقی ولا کے در و دیوار جو کبھی عالمگیر صدیقی کی کہکہوں سے گونجتے تھے اب خاموش ہو گئے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ صدیقی ولا پر ہمیشہ کی طرح ایک گہرا سکوت طاری تھا، لیکن حورب عالمگیر کے کمرے میں ابھی تک روشنی جل رہی تھی۔ وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ میڈیکل رپورٹس دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب ہفتہ تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ اور ولید میاں بیوی تھے، لیکن اس گھر کی چار دیواری کے اندر وہ 2 اجنبیوں کی طرح سے رہ رہے تھے۔ حورب اپنے عالیشان بیڈ روم میں اکیلی تھی اور ولید نیچے گیسٹ روم میں۔ ان کا سامنا صرف ناشتے کی ٹیبل پر ہوتا تھا، جہاں رسمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوتی۔ ولید اپنی لمٹس جانتا تھا اور حورب اپنی انا کے خول میں بند تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حورب چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ملازم تو اس وقت اوپر نہیں آتے۔ کون؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں، ولید۔ باہر سے بھاری لیکن دھیمی آواز آئی۔ حورب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ولید اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کچھ ہچکچایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ حورب کے پرائیویٹ روم میں قدم رکھ رہا تھا۔ کمرہ حورب کی شخصیت کی طرح نفیس، مہنگا لیکن سرد تھا۔ خیریت؟ حورب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس وقت یہاں کیسے؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ ولید دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا جیسے خود کو کچھ کہنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آنٹی، میرا مطلب ہے کہ آپ کی امی نے بھیجا ہے۔ موم نے؟ حورب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ ولید نے نظریں جھکا کر قالین کے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھا اور پھر نظر اٹھا کر حورب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، میاں بیوی الگ الگ کمروں میں نہیں رہتے۔ یہ ملازموں میں بھی باتیں بن رہی ہیں اور وہ خود بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ انہوں نے مجھے اپنا سامان لے کر اوپر شفٹ ہونے کا کہا ہے۔ حورب نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ موم بھی نہ، ہر وقت کی جذباتی ڈرامے بازی، وہ بڑبڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہونا ہی تھا، دیر یا سویر۔ صوفیہ بیگم نے یہ اعتراض اٹھانا ہی تھا، اور ویسے بھی ان کے معاہدے کا بنیادی مقصد وارث لانا تھا کہ جو الگ الگ کمروں میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حورب نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، موم کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، دروازہ لاک کر دو۔
ولید نے پلٹ کر دروازہ لاک کیا تو حورب کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ایک انجانا سا خوف اور گھبراہٹ اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ ایک غیر مرد، ایک اجنبی، اب اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں رہے گا۔ ولید مڑا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی نظر مخملی صوفے پر پڑی جو کھڑکی کے پاس رکھا تھا۔ میں اپنا تکیہ اور کمبل لے آیا ہوں، ولید نے ادب سے کہا۔ آپ بیڈ پر آرام کریں اور میں اس کاؤچ پر سو جاؤں گا۔ مجھے عادت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ صوفے پر جگہ بنا سکے، لیکن حورب کی آواز نے اسے روک دیا۔ رکو۔ ولید رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ حورب کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ وہ اسے صوفے پر سلا کر خود کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی ظالم مالکن ہے اور وہ ملازم، اور شاید وہ اس فاصلے کو مٹانا بھی چاہتی تھی جو اس کے مقصد کے آڑے آ رہا تھا۔ تم صوفے پر نہیں سوگے ولید، حورب نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ بیڈ کنگ سائز ہے، کافی جگہ ہے، تم بیڈ پر سوگے۔ ولید ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن حورب، یہ مناسب نہیں، میں نے کہا نا۔ حورب نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر بیڈ کے درمیان میں ایک حد بندی کے طور پر رکھ دیا۔ ہم ایک معاہدے کے تحت ساتھ ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کل کو موم کمرے میں آئیں اور تمہیں صوفے پر سوتا دیکھ کر نئے سوالات کھڑے کر دیں۔ چپ چاپ آؤ اور سو جاؤ۔ ولید نے چند لمحے اس ضدی لڑکی کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ اس نے لائٹس آف کی اور صرف سائڈ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم سنہری روشنی ماحول کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ ولید بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ بیڈ بہت بڑا تھا، دونوں کے درمیان فاصلہ بھی تھا اور تکیے کی دیوار بھی، لیکن حورب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بالکل ساتھ سانس لے رہا ہو۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانس کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ حورب نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا پورا جسم تنا ہوا تھا۔ ولید کی موجودگی، اس کی مردانہ خوشبو جو اب کمرے کی فضا میں شامل ہو رہی تھی، حورب کے حواس پر چھا رہی تھی۔ ولید بھی جاگ رہا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا اور ایک جم ٹرینر جو کل تک ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتا تھا، آج ایک امیر ترین عورت کے ساتھ ریشمی بستر پر لیٹا تھا۔ لیکن یہ آرام اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قربت محض ایک ضرورت ہے۔ دونوں کروٹیں بدلتے رہے، سانسوں کی آوازیں ایک دوسرے کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ سو گئے؟ حورب نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ نہیں، ولید نے فوراً جواب دیا۔ جگہ نہیں ہے شاید اس لیے۔ حورب نے کروٹ بدل کر اس کی پشت کو دیکھا۔ لائٹ آف کر دوں؟ جی۔ حورب نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ بھی بند کر دیا۔ اب کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اندھیرے نے حورب کی ہمت کو کچھ بڑھا دیا، لیکن دھڑکنوں کا شور اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے لمبی رات تھی، جس میں کسی نے پہل کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن دونوں کے درمیان موجود برف آہستہ آہستہ پگھلنے کے لیے تیار تھی۔ 3 دن گزر گئے، ان کے درمیان بات چیت کم ہی ہوئی تھی۔ ولید صبح سویرے جم چلا جاتا اور حورب ہسپتال چلی جاتی، لیکن رات کو ایک ہی بستر پر سونا اب ایک معمول بنتا جا رہا تھا، جس نے ان کی جھجک کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ چوتھے روز موسم بہت خراب تھا، شدید بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور حورب ہسپتال سے واپس آئی تو وہ بھیگ چکی تھی۔ اسے راستے میں ہی سردی لگ رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بیڈ پر گر سی گئی۔ سر میں شدید درد تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ رات کے 9 بجے جب ولید واپس آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ حورب عام طور پر اس وقت تک جاگ رہی ہوتی تھی۔ حورب، اس نے لائٹ آن کی۔ حورب کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ تپایا ہوا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ولید فوراً اس کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس نے اپنا ہاتھ حورب کی پیشانی پر رکھا اور آگ کی طرح سے تپ رہی تھی۔ او خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ولید کے لہجے میں فکر مندی در آئی۔ اس نے فوراً حورب کا ہاتھ تھاما۔ حورب، آنکھیں کھولو۔ حورب نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ تھیں۔ ٹھنڈ، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے ولید، وہ ہکلائی تھی۔ ولید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الماری سے ایک اور موٹا کمبل نکالا اور اسے اوڑھا دیا۔
پھر وہ باتھ روم سے ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور تولیہ لے آیا۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، ولید نے کہا۔ نہیں، حورب نے کمزور آواز میں اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت گرم تھے۔ بس بخار ہے، بارش میں بھیگ گئی تھی، میڈیسن لے لی ہے، بس تم یہی رہو۔ اس لمحے حورب کا وہ سارا غرور، وہ ساری اکڑ ختم ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایک بیمار لڑکی تھی جسے سہارے کی ضرورت تھی۔ ولید وہیں بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے تولیہ بھگو کر حورب کی پیشانی پر رکھا۔ ٹھنڈی پٹی کا احساس حورب کو سکون دے گیا۔ ولید پوری رات اس کی تیمارداری کرتا رہا، کبھی پٹی بدلتا اور کبھی اس کے ہاتھ پاؤں دباتا تاکہ درد کم ہو۔ رات کے پچھلے پہر بخار کی شدت کچھ کم ہوئی تو حورب نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ولید ابھی بھی اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی لیکن چہرے پر فکر مندی تھی۔ تم سوئے نہیں؟ حورب نے سرگوشی کی۔ تمہاری حالت ایسی تھی کہ نیند نہیں آئی، ولید نے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ پیچھے کی۔ یہ لمس، یہ چھو لینا غیر ارادی تھا، لیکن اس نے دونوں کے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا۔ حورب نے ولید کے ہاتھ کو اپنے گال پر محسوس کیا۔ جم کی سخت مشقوں کی وجہ سے اس کا ہاتھ کھردرا تھا، لیکن حورب کو اس وقت دنیا کا سب سے نرم تکیہ محسوس ہوا۔ ولید، حورب کی آواز بدل رہی تھی۔ بخار کی تپش کے ساتھ ساتھ اب جذبات کی تپش بھی شامل ہو رہی تھی۔ وہ معاہدہ، وہ 10 لاکھ، وہ جائیداد، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ سامنے صرف ایک مرد تھا جس نے اس کی پرواہ کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب، حورب نے کہا، لیکن اس نے ولید کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ولید کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ولید کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ حورب، تم ہوش میں تو ہو؟ پہلی بار ہوش میں ہوں ولید۔ حورب نے نم آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ولید نے اسے سہارا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھیں۔ ولید نے جھک کر حورب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک دعوت تھی، ایک کمزور لمحے کی پکار تھی۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ولید نے کہنا چاہا، لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ حورب نے اپنا سر ولید کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے آرام ہی تو مل رہا ہے۔ ولید کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ اس نے اپنے بازو حورب کے گرد حمائل کر دیے۔ وہ لڑکی جو کل تک اسے خریدنے کی بات کر رہی تھی آج اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی، اور وہ لڑکا جو صرف پیسے کے لیے آیا تھا آج جذبات کے طوفان میں بہہ رہا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا اور کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، لیکن اندھیرا اب ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ولید ایک جم ٹرینر تھا۔ اس کی محبت کی شدت سے حورب ساری رات سے سکتی رہی۔ اس رات معاہدے کی شکیں کہیں پیچھے رہ گئی اور فطرت نے اپنا کھیل کھیل دیا۔ دونوں کے درمیان حائل آخری لکیر بھی مٹ گئی۔ یہ تیسرا سلائس ہے پیزا کا، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈاکٹر حورب عالمگیر ہی اپنے مریضوں کو جنک فوڈ اور چیز سے دور رہنے کا مشورہ دیتی ہے نا؟ ولید کی شوخ آواز پر حورب نے پیزا کا سلائس منہ کے قریب روک لیا اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے ایک مشہور اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ رات کی خنک ہوا چل رہی تھی اور فضا خوشگوار تھی۔ شٹ اپ ولید، حورب نے مسکراتے ہوئے کہا اور بے پرواہی سے پیزا کا بڑا بائٹ لیا۔ میں ڈاکٹر کلینک میں ہوتی ہوں اس وقت، خیر میں صرف بھوکی ہوں، اور ویسے بھی جب سے تم نے میری ڈائٹ کا ٹھیکہ لیا ہے نا، مجھے چھپ چھپ کر ہی کھانا پڑتا ہے۔ ولید ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں اب وہ جھجک نہیں تھی جو چند ہفتے پہلے تک تھی۔ اس بارش والی رات نے دونوں کے درمیان موجود برف کی دیوار کو پگھلا دیا تھا۔ وہ رات محض ایک حادثہ نہیں بنی تھی، بلکہ ایک ایسا پل بن گئی تھی جس نے 2 اجنبی کناروں کو ملا دیا تھا۔ ویسے یہ سوٹ آپ پر بہت جچ رہا ہے، ولید نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلا رنگ آپ کی شخصیت کے ٹھہراؤ کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ حورب کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ پہلے اسے اپنی تعریف سننے کی عادت تھی، لیکن وہ تعریفیں خوشامد ہوتی تھیں۔ ولید کی تعریف میں ایک سچائی تھی جو اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ تھینک یو، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور پھر پرس سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور میز پر سرکا دیا۔ تمہارے لیے۔ ولید حیران ہوا۔ میرے لیے؟ کیا ہے یہ؟
کھول کر دیکھ لو۔ ولید نے باکس کھولا اور اندر ایک بہت نفیس اور قیمتی گھڑی تھی۔ حورب، یہ تو بہت مہنگی لگ رہی ہے۔ رولیکس، میں یہ کیسے لے سکتا ہوں؟ ولید نے ہچکچاتے ہوئے باکس واپس کرنا چاہا۔ حورب نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے روکا۔ اب اسے ولید کو چھونے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ تحفہ ہے ولید، اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حورب نے نرمی سے کہا، اور شوہر کو تحفہ دینے کے لیے کسی خاص موقع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہن کر دیکھو۔ ولید نے گھڑی کلائی پر باندھی ہو اور واقعی بہت شاندار تھی۔ اس نے حورب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک اپنائیت تیر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی زندگی یکسر بدل گئی تھی۔ وہ اکثر شام کو لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، کبھی آئس کریم کھاتے اور کبھی بس یوں ہی خاموشی سے ایک ساتھ وقت گزارتے۔ ولید نے حورب کو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دکھائیں جو وہ اپنی برانڈڈ زندگی اور میں نظر انداز کر چکی تھی۔ سڑک کنارے بھٹا کھانا، بارش میں چھتری کے بغیر چلنا۔ حورب کو زندگی کا ایک نیا رخ نظر آ رہا تھا جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ چند دن بعد صبح کا وقت تھا اور حورب تیار ہو کر ہاسپٹل جانے کے لیے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آیا۔ سیڑھیوں کے درمیان اسے ریلنگ پکڑ کر رکنا پڑا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ حورب، ولید جو لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، بجلی کی تیزی سے لپکا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حورب نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ پتہ نہیں، بس چکر آ گیا۔ اور اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ متلی کی شدید کیفیت نے اسے گھیر لیا اور وہ فوراً منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ ولید پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے گیا۔ جب حورب باہر نکلی تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور وہ نڈھال لگ رہی تھی۔ ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں، ولید نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتا ہوں۔ نہیں ولید، میں بس فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ حورب نے اعتراض کرنا چاہا۔ ایک لفظ نہیں۔ ولید نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ تم ڈاکٹر ہوگی ہسپتال میں، لیکن اس وقت تم صرف میری بیوی ہو اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حورب نے مزاحمت نہیں کی۔ ولید کی یہ فکر، یہ اختیار اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہسپتال کے ویٹنگ روم میں ولید بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ حورب اندر ڈاکٹر شاہدہ کے پاس تھی جو سینئر گائنیکولوجسٹ تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور ولید کو ہر گزرتا لمحہ صدی لگ رہا تھا۔ کیا اسے کوئی بیماری تو نہیں؟ یا کیا وہ زیادہ کام کی وجہ سے بیمار پڑ گئی؟ طرح طرح کے وسوسے اسے گھیر رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور نرس نے آواز دی، مسٹر ولید، آپ اندر آ جائیں۔ ولید تیزی سے اندر داخل ہوا اور حورب کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، خوشی، حیرت اور خوف کا۔ بیٹھے مسٹر ولید، ڈاکٹر شاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مٹھائی کھلانے کا موقع ہے۔ ولید سوالیہ نظروں سے کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی حورب کو دیکھنے لگا۔ مطلب سب ٹھیک تو ہے نا؟ حورب نے دھیرے سے سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے ولید کو دیکھا۔ ولید، تم باپ بننے والے ہو۔ کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ ولید کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ وہ ہکلایا۔ میں؟ جی ہاں، ڈاکٹر شاہدہ نے تصدیق کی۔ حورب کی رپورٹس پازیٹیو ہیں، شی از پریگننٹ ماشاءاللہ، لیکن ان کا بی پی تھوڑا لو ہے، اس لیے چکر آ رہے ہیں۔ بہت خیال رکھنا ہوگا ان کا، ابتدائی دن ہے۔ ولید کے چہرے پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ایک بے ساختہ خوشی نے اسے گھیر لیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور حورب کا ماتھا چوم لیا۔ تھینک یو حورب، تھینک یو سو مچ۔ حورب مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک کسک چھپی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ولید کے ہاتھوں میں دے دیا۔ خوشی تو تھی، بہت زیادہ تھی۔ یہ اس کے مرحوم باپ کی خواہش تھی کہ اس کی جائیداد کی وراثت کی شرط نہیں، لیکن اسی لمحے اس کے دماغ کے کسی کونے میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ معاہدے کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے بعد ولید کو جانا تھا۔ کیا وہ واقعی چلا جائے گا؟ کیا یہ خوشی ان کی جدائی کا پروانہ ہے؟ گھر واپسی پر ولید کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا، جیسے کانچ کا سامان لے جا رہا ہو۔ اب تم جم نہیں جاؤ گی؟
مطلب جاؤ گی لیکن ایکسرسائز نہیں کرو گی، اور ہسپتال سے چھٹیاں لے لو، اور سیڑھیاں تو بالکل نہیں چڑھنی، میں تمہارا کمرہ نیچے شفٹ کر رہا ہوں۔ ولید مسلسل ہدایات دے رہا تھا۔ ولید، حورب نے اسے ٹوکا۔ جی؟ تم خوش ہو نا؟ حورب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ولید نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ اس نے حورب کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو حورب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوش؟ حورب، میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے لگا تھا میری زندگی میں بس جم اور لوہے کے ڈمبلز تک محدود رہے گی، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔ ایک اپنا خاندان، اپنا بچہ۔ اور پھر اچانک ولید کے چہرے کا تاثر بدلا۔ شاید اسے بھی معاہدہ یاد آ گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ میں جانتا ہوں حورب، یہ بچہ تمہاری جائیداد کا وارث ہے۔ تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، لیکن بحیثیت باپ میری خوشی اصلی ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے۔ حورب کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ بھاڑ میں گئی جائیداد اور بھاڑ میں گیا معاہدہ، لیکن اس کی انا اور ماضی کے خوف آڑے آ گئے۔ وہ خاموش رہی، بس اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ صدیقی ولا میں جشن کا سما تھا۔ صوفیہ بیگم نے جب یہ خبر سنی تو وہ سجدہ شکر میں گر گئی۔ انہوں نے فوری طور پر صدقہ نکلوایا اور گھر کے تمام ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کرنے کا اعلان کر دیا۔ میرا نواسا یا نواسی آ رہے ہیں۔ صوفیہ بیگم خوشی سے نہال تھیں۔ وہ حورب کے گرد گھوم رہی تھی جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ دیکھا حورب، میں کہتی تھی نا کہ تیرے ڈیڈ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اللہ نے کتنی برکت دی ہے۔ ولید بیٹا، تم نے میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ ولید نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ یہ سب اللہ کی دین ہے آنٹی۔ رات کے وقت حورب بستر پر لیٹی تھی اور ولید دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ یہ پی لو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیلشیم ضروری ہے۔ اس نے گلاس حورب کو پکڑا دیا اور خود اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ حورب نے پوچھا۔ تمہارے پاؤں سوج رہے ہیں، ڈاکٹر نے مساج کا کہا تھا۔ ولید نے بہت مہارت سے اس کے پیر دبانا شروع کر دیے۔ ولید رہنے دو، ملازمہ کر دے گی۔ حورب کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، یہ میرا حق بھی ہے اور میرا فرض بھی۔ ولید نے اسے ٹوک دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی بلکہ سکون آور تھی۔ حورب دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے ولید کو دیکھتی رہی۔ وہ سر جھکائے پوری توجہ سے اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بڑی لکیریں اس کے مضبوط ہاتھ جو اب انتہائی نرمی سے برت رہے تھے، حورب کے دل میں ایک طوفان اٹھا رہے تھے۔ وہ ایک بزنس وومن تھی۔ اس نے ہمیشہ نفع نقصان کا سوچا تھا۔ اس نے یہ شادی نفع کے لیے کی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اگر ولید چلا گیا تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ ولید؟ وہ رکا نہیں۔ جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو کیا تم؟ حورب کی آواز کانپ گئی۔ وہ سوال پورا نہ کر سکی اور ولید کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے سر اٹھایا اور حورب کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں اسے خوف نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ کیا وہ معاہدے کے مطابق 5 لاکھ لے کر چلا جائے گا؟ ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے حورب، اب صرف تم اور میرا بچہ اہم ہے، باقی سب دیکھی جائے گی۔ اس نے واضح جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کے لہجے کی نرمی نے حورب کو تھوڑا اطمینان دیا۔ حورب نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھسک کر ولید کے قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا سر ولید کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ ولید نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ولید، حورب نے اعتراف کیا۔ جائیداد کھونے سے نہیں، اب مجھے کچھ اور کھونے کا ڈر لگ رہا ہے۔ ولید سمجھ گیا تھا۔ اس نے جھک کر حورب کے بالوں کو چوما تھا۔ جو تمہارا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا حورب، نہ جائیداد اور نہ ہی کوئی اور، بس تم اپنا خیال رکھو۔ اس رات دونوں دیر تک جاگتے رہے۔ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال اپنی جگہ، لیکن حال کی خوشی اتنی بڑی تھی کہ اس نے تمام وسوسوں کو فی الحال دبا دیا تھا۔ دونوں جذباتی طور پر ایک ایسے بندھن میں بن چکے تھے جس کا کوئی نام یا کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تھا، اور وہ نام تھا محبت۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی بجھ گئی، اور اسی لمحے ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز نے اسپتال کے VIP فلور کے سناٹے کو توڑ دیا۔ ولید لاشاری جو پچھلے 2 گھنٹے سے بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہا تھا، یہ آواز سنتے ہی ساکت ہو گیا۔ اس کے قدم جم گئے
اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک کر دوبارہ چلی ہو۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شاہدہ مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سفید رومپر میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو مسٹر ولید۔ ڈاکٹر شاہدہ کی آواز میں کھنک تھی۔ اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، ماشاءاللہ، بالکل صحت مند ہے۔ ولید کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس ننھی سی گٹھڑی کو تھاما۔ بچہ جو ابھی رو رہا تھا باپ کی باہوں میں آتے ہی خاموش ہو گیا۔ ولید نے جھک کر ان سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ بند آنکھیں، ننھی سی مٹھیاں اور معصومیت کا ایک جہان۔ ولید کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ ایک سخت جان جم ٹرینر جو بھاری بھرکم وزن اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں کانپا تھا، آج پھول جیسے بیٹے کو اٹھا کر جذباتی ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ اس نے ڈاکٹر کی اجازت سے حورب کے کمرے کا رخ کیا۔ حورب ابھی ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ولید دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب بیٹھا اور بچے کو حورب کے پہلو میں لٹا دیا۔ دیکھو حورب، ولید کی آواز بھر آ گئی، دیکھو اسے، یہ ہمارا معجزہ ہے۔ حورب نے کمزور ہاتھ بڑھا کر بچے کے گال کو چھوا۔ اس لمس نے جیسے اس کی ساری تکلیف لے لی ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے ولید کو دیکھا جو مسلسل آنسو بہا رہا تھا۔ تم رو رہے ہو ولید؟ حورب نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ولید نے بچے سے نظر ہٹا کر حورب کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں حورب، تمہارا شکریہ، بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے یہ انمول خوشی دی ہے، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ میں اس احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ حورب کے دل میں کچھ پگھل سا گیا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ بچہ صرف ایک وارث ہے، ایک جائیداد بچانے کا ذریعہ ہے، اس لمحے اسے احساس ہوا کہ بچہ ان دونوں کی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ اگلے 7 دن ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے۔ گھر میں ایک میلے کا سما تھا۔ صوفیہ بیگم تو جیسے زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھ رہی تھی۔ حورب اور ولید دونوں اپنی نئی ذمہ داریوں میں مگن تھے۔ راتوں کو جاگنا، ڈائپر چینج کرنا، بچے کو چپ کرانا، ان چھوٹی چھوٹی مشقتوں نے انہیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ وہ اب ایک بہترین ساتھی بن چکے تھے، اور 7ویں دن عقیقے کی تقریب تھی۔ صدیقی ولا کو دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا۔ شہر کی تمام اشرافیہ مدعو تھی۔ آج ولید کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کی بوڑھی ماں جو سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھیں، لیکن ان کے چہرے پر پوتے کی خوشی دیدنی تھی۔ صوفیہ بیگم نے جس گرم جوشی اور عزت سے ولید کی فیملی کا استقبال کیا، اس نے ولید کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اوپر کمرے میں حورب آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا بھاری کامدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ جیولری اور میک اپ سب کچھ بہترین تھا، لیکن آئینے میں نظر آنے والا عکس اداس تھا۔ اس کی گود میں اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ حورب نے اپنی کلائی میں پہنی ہوئی سونے کی چوڑیاں کھنگوائیں۔ آج 7واں دن تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ وارث دنیا میں آ چکا تھا اور وہ صحت مند تھا۔ شرط پوری ہو گئی تھی۔ اب ولید کے جانے کا وقت تھا۔ اس خیال نے حورب کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ سب کچھ پا کر بھی آج سب کچھ ہارنے والی تھی۔ دروازہ کھلا اور ولید اندر داخل ہوا۔ اس نے کریم رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ حورب، سب مہمان آ چکے ہیں، تم ابھی تک؟ ولید رک گیا۔ اس نے حورب کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ ٹانکے دکھ رہے ہیں؟ ولید کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ حورب نے نفی میں سر ہلایا اور ٹیشو سے چہرہ صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں ولید، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہمارے بیٹے کا نام رکھا جانا ہے۔ دیکھو وہ کتنا سکون سے سو رہا ہے۔ ولید نے مسکرا کر جھولے کی طرف دیکھا۔ حورب نے ولید کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی، صرف اپنائیت تھی۔ خوشی کا دن؟ حورب کی آواز ٹوٹی تھی۔ کیسی خوشی ولید؟ اس بات کی خوشی کی شرط پوری ہو گئی، یا اس بات کی کہ اب ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ ولید کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ باہر روشنیوں کا سیلاب تھا، لیکن کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی ہوں ولید،
غورب نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہمارے معاہدے کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں جانا تھا۔ تمہیں تمہارے باقی پیسے مل جائیں گے۔ مسٹر جمشید نے شاید چیک تیار کر لیا ہوگا۔ ولید نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر غورب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی اداسی تیر رہی تھی جو غورب کے دل میں تھی۔ ہاں، معاہدہ، ولید تلخی سے مسکرایا۔ یہ وقت اتنی تیزی سے گزرا، غورب مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ریت مٹھی سے پھسل چکی ہے۔ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اس بچے کے آنے کے بعد میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں یہاں کرائے کا شوہر بن کے آیا تھا۔ اس نے ایک قدم غورب کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنا بیگ پیک کر لیا ہے، تقریب کے فوراً بعد میں چلا جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، بچے سے ملنے میں کبھی کبھی آ جایا کروں گا اگر تم اجازت دو تو۔ ولید کی بات نے غورب کے ضبط کے بندھن توڑ دیے تھے۔ نہیں۔ غورب اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے ولید کے پاس آئی۔ اس نے بے اختیار ولید کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے جانے نہیں دے گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے ولید، کہیں نہیں۔ غورب رو پڑی۔ بھول جاؤ اس منحوس معاہدے کو، پھاڑ دو اس کاغذ کے ٹکڑے کو۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی آزادی جس میں تم نہ ہو۔ ولید حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غورب، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری جائیداد، تمہارا سٹیٹس، بھاڑ میں گیا سٹیٹس، غورب نے چیخ کر کہا، پھر اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ وہ ولید کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جائیداد، یہ دولت، یہ سب بے معنی ہے اگر تم اور میرا بچہ میرے ساتھ نہ ہو۔ میں نے یہ سودا جائیداد بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بدلے میں اپنا دل ہار بیٹھوں گی۔ اس نے سر اٹھا کر ولید کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتی ہوں ولید، ایک معاہدے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے شوہر کے طور پر، ہمیشہ کے لیے۔ پلیز مت جاؤ۔ ولید کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو۔ وہ جس اعتراف کا منتظر تھا وہ آج اس ضدی اور مغرور لڑکی نے کر دیا تھا، جو اب محبت میں موم ہو چکی تھی۔ ولید نے غورب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی پلکوں کو چوم لیا۔ تم مجھے روک رہی ہو؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ سوچ لو ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک جم ٹرینر ہوں اور تم ایک ٹائکون۔ تم میرے بچے کے باپ ہو اور میری محبت ہو، غورب نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی اب تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا غورب، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ نہ جانے کب تم سے محبت ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید اس دن جب تم بارش میں بھیگ کر آئی تھی اور میں نے تمہارا خیال رکھا تھا، یا شاید تب جب تم نے مجھے وہ گھڑی تحفے میں دی تھی۔ میں تو کب کا یہ معاہدہ اپنے دل میں توڑ چکا تھا، میں بس تمہارے کہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ غورب ہنس پڑی۔ آنسوؤں کے درمیان اس کی ہنسی کوسے قزح جیسی لگ رہی تھی۔ آئی لو یو ولید، آئی لو یو ٹو مسز ولید لاشاری۔ ولید نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں کے دلوں کا بوجھ اتر چکا تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کوئی شرط اور کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف محبت تھی، خالص اور سچی محبت۔ اچانک جھولے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ دونوں چونک کر الگ ہوئے اور پھر ایک ساتھ ہنس پڑے۔ لگتا ہے صاحبزادے کو ہماری رومانٹک باتیں پسند نہیں آئیں، ولید نے ہنستے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ غورب نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ ایک منٹ، ولید نے اسے روکا۔ اس نے غورب کا ہاتھ اپنے بازو میں لے لیا۔ آج ہم نیچے ایک میاں بیوی کی طرح جائیں گے، پارٹنرز کی طرح نہیں۔ تیار ہو؟ ہمیشہ کے لیے، غورب نے اعتماد سے جواب دیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے غورب نے ولید کے مضبوط بازو کا سہارا لیا ہوا تھا۔ سامنے ہال میں مہمانوں کا ہجوم تھا، روشنیاں تھیں اور تالیاں تھیں، لیکن غورب کے لیے سب سے بڑی روشنی وہ شخص تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ ننھی جان جو اس کی گود میں تھی۔ عالمگیر صدیقی کی وصیت نے اسے مجبور کیا تھا، لیکن قدرت نے اسی مجبوری کو اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت میں بدل دیا تھا۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں، بلکہ زندگی کا سب سے بہترین سودا ثابت ہوا تھا۔ شہر کے قدیم قبرستان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی اور اونچے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ماحول کی خاموشی میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی ایک قبر پر تازہ گلابوں کی چادر چڑھی ہوئی تھی، اور کتبے پر
عالمگیر صدیقی کا نام سنہری حروف میں چمک رہا تھا۔ حورب قبر کے سرہانے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن ان آنسوؤں میں اب وہ پرانی تلخی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سکون اور تشکر کا احساس تھا۔ ولید اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی گود میں ان کا چھوٹا سا بیٹا حیدر سکون سے سو رہا تھا۔ ولید نے حورب کو تنہائی کا وقت دیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ سے وہ باتیں کر سکے جو سالوں سے اس کے دل میں تھیں۔ حورب نے لرزتے ہاتھوں سے قبر پر پھولوں کی پتیاں بکھیری۔ بابا، اس کی آواز رندی ہوئی تھی، میں آ گئی ہوں، اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور حورب کے دوپٹے کو چھو کر گزر گیا، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ اس کے سر پر شفقت سے پھیرا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں بابا، جب میں نے آپ کی وصیت سنی تھی تو مجھے آپ پر بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے مرنے کے بعد بھی میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں سمجھی تھی کہ وہ وصیت میری سزا تھی۔ حورب نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر ولید کو دیکھا، جو محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ سزا نہیں تھی، وہ تو آپ کا ایک آخری تحفہ تھا میرے لیے۔ حورب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آپ مجھے جانتے تھے بابا، آپ جانتے تھے کہ میں کتنی ضدی اور مغرور ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد میں دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی تنہا رہ جاؤں گی۔ میں بزنس سنبھال لیتی اور میں پیسہ کما لیتی، لیکن میں کبھی گھر نہ ہی بسا پاتی اور میں اکیلی رہ جاتی۔ وہ قبر کے کتبے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ آپ نے وہ شرط اس لیے نہیں رکھی تھی کہ آپ کو وارث چاہیے تھا، بلکہ اس لیے رکھی تھی کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا ملے جو مجھے سنبھال سکے، جو میرے غرور کے خول کو توڑ کر مجھے اصل زندگی جینا سکھائے۔ اور دیکھیں بابا، مجھے ولید مل گیا۔ اگر آپ وہ شرط نہ رکھتے تو میں کبھی ولید جیسے انسان کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور میں اس محبت سے محروم رہ جاتی جو آج میرا کل اثاثہ ہے۔ حورب نے آنسو پونچھے اور مسکرائی۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا بابا۔ آپ نے مجھے صرف جائیداد کا وارث نہیں بنایا، بلکہ مجھے ایک عورت، ایک بیوی اور ایک ماں بنا دیا۔ آپ کی دور اندیشی جیت گئی اور میری انا ہار گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، میں آپ کو بہت دیر سے سمجھی۔ ولید آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ حورب کے کندھے پر رکھا۔ حورب، انکل دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم خوش ہو اور یہی ان کی کامیابی ہے۔ حورب نے اپنا سر ولید کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ ہاں ولید، وہ یہی ہیں، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ ولید نے سوئے ہوئے حیدر کو حورب کی طرف کیا اور اپنے نانا کو ان کا وارث نہیں دکھاؤ گی؟ حورب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کا ننھا سا ہاتھ پکڑا اور اسے قبر کے کتبے پر رکھ دیا۔ ملیے بابا، یہ ہے آپ کا پوتا حیدر ولید، آپ کی سلطنت کا وارث اور ہماری محبت کی نشانی۔ قبرستان کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ مغرب کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ ولید اور حورب نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی۔ دعا کے بعد جب حورب اٹھی تو اس کا دل بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ تمام شکوے، تمام شکایتیں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے تھے اور دل میں صرف محبت اور شکر گزاری کے پھول کھل رہے تھے۔ چلیں؟ ولید نے پوچھا۔ ہاں، گھر چلتے ہیں، حورب نے کہا اور وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھے۔ حورب نے جاتے جاتے ایک آخری بار مڑ کر قبر کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے عالمگیر صدیقی مسکرا رہے ہوں۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن حورب عالمگیر کی زندگی میں اب اجالا ہی اجالا تھا۔ اس نے ولید کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے سفر پر آگے بڑھ گئی، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اور صرف محبت تھی۔